غالب کینڈیڈیٹ تھا طارق انصاف کا، اس کی چوری جو پکڑی گئی تھی الیکشن سے پہلے 400 پوسٹل بیلٹ پکڑے گئے تھے جیلی، اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ پڑے ہیں، اگر اس پر بھی فیصلہ آ جائے تو یہ شخص نائل ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے کئی ہمارے جو پرسنل اینکر ہیں انہوں نے منصور علی خان کے پیج پر بھی چلا تھا اور دیگر صحافیوں کے پیجوں پر بھی چلا تھا کہ انہوں نے کپتان کی چوری پکڑی گئی، یہ اس کے عنوان سے تھا، اور باقاعدہ 400 بیلٹ پوسٹل بیلٹ جو تھے وہ انہوں نے پکڑے ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کے پاس موجود ہیں، جیلی طور پہ وہ کیے گئے۔ دوسری بات انہوں نے ہمیں ہرانے کے لیے ڈمی امیدوار کھڑے کیے تھے، جس کا ایک کا نشان بکس تھا، ایک کا تختی تھا، ایک کا ریڈیو تھا، لیکن اس کے باوجود ماچس کی ڈبی، یہ الیکشن کمیشن کیوں اس قسم کے نشانات الاٹ کرتا ہے؟ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کو جتانے اور ہمیں ہرانے میں ملوث ہے مکمل طور پہ، کہ مشابہ نشان کیوں الاٹ کیا جاتا ہے؟ جب کتاب کا نشان تھا تو اس کے بالکل قریب بکس کا نشان تھا، اس کے قریب ریڈیو کا نشان تھا، اس کے قریب تختی کا نشان تھا، ماچس کا نشان تھا۔ یہ 4 نشانات کے باوجود جمعیت علماء اسلام نے الیکشن جیتا ہے، لیکن حکومت جب اس میں بھی ناکام ہوئی، 400 بیلٹ پیپر بھی پکڑے گئے، پھر انہوں نے آخری 7 یا 17 پولنگ اسٹیشن تھے یا 10 تھے جتنے بھی تھے، وہاں پہ رات کی تاریکی میں، چوری تو رات کو ہوتی ہے نا، جو رات کو چوری کی ہے، اور یہ ووٹ جو ہے انہوں نے بدلے ہیں۔ احمد سعید صاحب ہمارے چٹات ہیں، پھاٹا کے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے صحافی برادریوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی بھرپور طریقے سے ہماری پریس کانفرنس کو کوریج کر رہے ہیں۔ جہاں تک NA-45 کا تعلق ہے، ان میں دھاندلی کا اور عوام کی مینڈیٹ کو چرانے کا، تو اس میں تقریباً یہ جو تفصیلات جلیل جان صاحب نے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے بھائی صاحب نے پیش کیے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر اوورآل ملکی حوالے سے دیکھا جائے کہ جہاں بھی بائی الیکشن ہوئے وہاں پر حکومتی کینڈیڈیٹ کو کے ضمانت ضبط ہوئی، دسکا کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، تو اس پہ دلائل دینے کی ضرورت میرے خیال میں باقی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو اس ملک کا مقتدر ادارہ ہے، جو بار بار یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، لیکن کیا کریں، وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں، لیکن جب وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ ہمارے ووٹرز کو وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں جانے دیتے اور ان کو ہراساں کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ذریعے سے، اور وہ وقتاً فوقتاً رپورٹ لیتے ہیں کہ یہاں پر ٹرن آؤٹ کتنا ہے، وہاں پر ٹرن آؤٹ کتنا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں پر جو اوسطاً ٹرن آؤٹ ہے، یہ جو ہمارے اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں جا رہا ہے، تو وہ اس حکومتی کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے، اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ 120 تک تو ایک آدمی ہزاروں کی لیڈ میں جا رہے ہیں، لیکن 120 کے بعد ایک تو رزلٹ سستروی کا شکار ہوتا ہے اور دوسرا رزلٹ تبدیل ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر اس کی اکثریت آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ کتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ملک میں PDM نے کتنی تحریک چلائی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتے ہیں، سیاست میں وہ خواہ انوالو ہوتے ہیں اور نتائج کو تبدیل کر کے اپنے لاٹھوں کو نوازتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں صحافیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو مقتدر ادارہ ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ یہ کہنے میں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی سیاست میں انوالو ہے، ان کے اوپر بھی ہمارے پبلک کا اور صحافی برادریوں کا نظر رکھنا چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کو کس طرح سے سیاست سے باہر کرتے ہیں۔ جلیل جان صاحب یہ بتائیے، ایک 45 کے مطابق ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، جو ہم آپ کو نتائج بھیج رہے تھے، میرا چونکہ رات 2 بجے تک شہزاد سے بھی رابطہ تھا، ہمارے JTI کے جو صدر ہیں، اور وہاں پہ دیگر ساتھیوں سے بھی رابطہ تھا، تو وہ مجھے بھیجتا تھا، میں پریس کروں، مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ مختلف چینل جو ہے ہمیں تیسرے نمبر پہ بتا رہے ہیں، حالانکہ ہم 1 نمبر پہ جا رہے ہیں۔ جب وہ مجھے رزلٹ بھیجتے تھے تو نمبر 1 پہ ملک جمیل تھا، نمبر 2 پہ آزاد تھا، نمبر 3 پہ طارق انصاف تھا،
जो साहबी मुझे भेज रहे थे रात को 2 बजे और 1 बजे, तो वो रिजल्ट और टीवी वाला रिजल्ट एक साथ था। लेकिन जो मुझे अपने साथी भिजवा रहे थे फार्म 45 के मुताबिक, फार्म 45 के मुताबिक हम लीड पे थे, लेकिन हमारी लीड शुरू में एक 24 जो था, सिर्फ 24 चैनल, वो हमारी लीड बता रहा था। ये समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बता रहा था और ये कैसे हमारे खिलाफ चल रहे थे, ये कंफ्यूजन थी वहां पे। मैं इनको टेलीफोन करता तो ये हमें कहते हमारे पास 45 फार्म पड़े हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, बताएंगे। लेकिन देखें ना आप इस चीज से अंदाजा करें कि आपने 120 का रिजल्ट मुझे भेजा, वहां पे हम 30 नंबर पे थे, तो फिर 121 पे हम कैसे आगे आ गए? फिर आप 130 पे या 134 पे बकौल आपके, उसके भी 15,000 है, हमारे 15,000, ये क्या फिर ड्रामा हो गया? हम जब तीसरे पे थे तो फिर दूसरे पे क्यों आ गए, किस तरह आ गए? और दूसरे वाला तीसरे पे आ गया और तीसरे वाले को पहले पे ला दिया गया। तो ये सारी गेम थी, ये फिगर की जो गेम है ना, ये जो रिजल्ट जारी करता है तो आप समझते हैं कि वो फरिश्ते है। जब ये रिजल्ट आउट हो रहा था तो मौसम कैसा था, धुंध थी या नहीं? वहां पर धुंध अंधेरा था, रात की तारीखी थी, धुंध ऐसा था जैसा लाहौर से बॉक्स आ जाए और इधर जो मोटरवे से उससे ना जाए, ऐसे पहाड़ी इलाके से पूरा ब्लैक बॉक्स पूरा आगे और लोअर कोरम के अलीजाई का बिल्कुल तजाद नहीं है। हम मुकाबला हर जगह पे करेंगे, अगर सिविल इलेक्शन हुआ तभी करेंगे। देखिए ये तजाद नहीं होता है, सियासी तारीखों में फैसले होते भी हैं, फैसले वापस भी ले जाते हैं। फैसलों के हवाले से हमारी जो पीडीएम है जो फैसला करती है वो बड़ी सोच विचार की बात करती है। आपका जो सवाल है वो भी जगह पे बनता है, लेकिन हमारी जो आला क़यादत बैठती है, मशावरत करती है, तो उनकी सोच और फिर हमारी सोच में बड़ा फर्क होता है। हम उनकी सोच को फॉलो करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम हिस्सा न लेते तो क्या सेनेट को हम पीटीआई के हाथ से भर लें, हम जिमनी इलेक्शन में हिस्सा न लें, हम सेनेट में हिस्सा न लें, हम इस्तीफे दे दें, तो क्या आप ये ख्वाहिश सकते हैं कि सारी असेंबली या सारा सेनेट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से भर जाए? हम उसको उनका रहता, हमने कितना रोकना है? तो हिकमत अमली तब्दील करना ये तजाद नहीं होता, ये फैसले होते हैं, हिकमत अमली होता है। शुक्रिया जी, थैंक यू सर।